عزیزوں، آج محرم کی 5ویں تاریخ، یہ 5ویں محرم حسین ابن علی کے ان گود کے بالوں سے منسوب کہ جس کو پالنے والے ماموں تھے۔ یہ بات یاد رکھنا عزاداروں کہ بھتیجے کو پھوپھی نے پالا، بیٹا تھا حسین ابن علی کا، شہزادے جناب علی اکبر جناب زینب نے پالا، جناب محمد کو امام حسین نے پالا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ امام حسین اپنا بیٹا اکبر پال لیتے، جناب زینب اپنے شہزادے محمد کو پال لیتے، مگر زینب و حسین نے رشتوں کی اہمیتیں بتائیں کہ دیکھو ماموں کا حق بھانجوں پر ہے، بھانجے کا حق ماموں پر ہے، پھوپھی کا حق بھتیجے پر ہے، بھتیجے کا حق پھوپھی پر ہے۔ پھوپھی نے بھتیجے کو پالا، ماموں نے محمد کو پالا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جناب محمد ماموں حسین کی خدمت میں آئے، دست پہ ادب جوڑے، ماموں جان رنگ کی اجازت۔ جناب محمد کی عظمت ایک جملے میں پڑھتا چلتا، 3 علمداروں سے سگا رشتہ ہے جناب محمد کا۔ پہلے علمدار جنگ موتا والے جناب جعفر طیار، دادا بھی تھے علمدار بھی تھے۔ جعفر طیار جیسے علمدار کا رشتہ محمد سے۔ خیبر کے علمدار علی مرتضیٰ، خیبر کے علمدار کا رشتہ سگا محمد سے۔ تیسرا علمدار بتانے کی ضرورت نہیں، مگر بچوں کے لیے نام لینا واجب سمجھتا ہوں۔ کربلا کا علمدار حسینی مولا عباس۔ جناب محمد صرف جناب عباس کے بھانجے نہیں تھے، شاگرد بھی تھے، چونکہ جناب محمد کو جنگ کے جوہر سکھانے والے جناب عباس تھے۔ جناب عباس ماموں بھی تھے رشتے میں اور استاد بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب محمد جنگ کی اجازت لینے حسین کے پاس آئے تو امام نے فرمایا، اے بیٹا ابھی کم سن ہو، ابھی علی اکبر موجود ہیں، ابھی قاسم زندہ ہیں، خیموں میں جاؤ۔ خیمے میں واپس آئے، جناب زینب نے دیکھا کہ بچے خیمے میں واپس آئے۔ شہزادی آگے بڑھی، جناب زینب نے پوچھا، اے میرے لال، ماموں سے ابھی تک اجازت نہیں مانگی؟ رات میں شب عاشور میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا کہ قاسم سے پہلے، اکبر سے پہلے، عباس سے پہلے جان کو قربان کرنا۔ بچے رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، آواز دی، اے محمد خاموش، تمہیں اجازت لینے کا اگر سلیقہ نہیں آتا تو میرے حسین کی خطا نہ بتانا۔ ماموں اجازت نہیں دیتے، تم نے کیا کہہ کے اجازت مانگی ماموں سے؟ کہا ماں ہم ماموں کی خدمت میں گئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا ماموں جنگ کی اجازت نہیں۔ کہا تمہارا ماموں ایسے نہیں میدان میں جانے دے، جاؤ جا کے اپنے ماموں کو سلام کرو اور کہہ دینا کہ آپ کی بہن زینب نے کہا ہے کہ محمد زندہ خیمے میں آ گئے تو زینب دودھ نہ بخشے۔ بس یہ سننا تھا۔ شہزادے دوڑتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے، سر کو جھکا کے کہا، ماموں جان اب تو میری والدہ نے بھی اجازت دی ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ میرے بھائی سے جا کے کہہ دو اگر میرے بچے زندہ خیمے میں واپس آ گئے تو ماں دودھ نہ بخشے۔ حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا، آواز دی، علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، عباس آؤ۔ بنی ہاشم کے جوان اکٹھا ہو گئے کہ میرے محمد کو رخصت کیا جائے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ 2 سواریاں لائی گئی۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بھائی عون کو سوار کیا، جناب عباس نے اپنے دست مبارک سے بڑی شان سے محمد کو سوار کیا۔ جب دونوں شہزادے زین کی زینت بن گئے تو جناب عباس نے اپنے شاگردوں کو دیکھا، کہا گھبرانا نہ، جب نغمہ اعلیٰ میں گھر جانا تو مجھے آواز دینا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی محمد نے کہا، اے ماموں جان مایوس نہ ہونا، میں تمہاری شاگرد ہوں، میں فاتح خیبر کی یاد تازہ کروں گا، میں خندق و خیبر
مگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ضرورت پڑی تو پکار لیا جائے گا، بس یہ سننا تھا۔ عون نے محمد کو دیکھا، محمد نے عون کو دیکھا، جھک کے شہزادوں نے حسین کو سلام کیا، حسین نے اشارے سے کہا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ شہزادوں نے اپنی گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑے میدان کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ عون نے کہا اے محمد میری بات کو سمجھ لو۔ ایک مرتبہ جناب محمد نے اپنی سواری کو روکا، کہا بھیا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو یہ ظالم بہت شاطر ہے، ان سے جنگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ہمارے خیال سے ہم لوگ جب میدان میں پہنچیں گے تو آپس میں پشت سے پشت ملا لیں گے، ایک طرف تم حملہ کرنا، ایک طرف ہم حملہ کریں گے۔ جب ہم شمال کی طرف ہوں تو تم جنوب کی طرف، جب ہم مغرب کی طرف ہوں تو تم مشرق کی طرف۔ تاریخ بتاتی ہے دونوں بھائیوں میں طے ہو گیا، میدان میں گھوڑے پہنچے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا۔ ایک مرتبہ عون و محمد نے اپنی پشت کو پشت سے ملا دیا، معرکۃ الآرا جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے جب شہزادے پیاس کے عالم میں تڑپنے لگے تو ایک مرتبہ چاروں طرف سے نرغہ آدم میں جب گھر گئے تو عون نے ایسی تلوار چلائی کہ مثل حیدر کرار راستہ چر گیا، صفیں بن گئی۔ جیسا ہی عون کو راستہ ملا، ایک مرتبہ عون نے اپنا گھوڑا اس طرف دوڑایا جس طرف یزیدی خیمے لگے تھے۔ ایک مرتبہ عون خیموں کی تنابوں کو کاٹنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی اے مولا حسین قیامت آ گئی۔ امام نے پوچھا عباس کیا ہوا؟ کہا عون یزیدی خیموں کی تنابیں کاٹ رہے ہیں۔ حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا، مقتل کی طرف دیکھ کے کہا اے عون ہمارے دشمن ضرور ہیں مگر دشمن کی ناموسیں خیمے میں ہیں، اے عون واپس آ جاؤ۔ جناب عون واپس ہوئے، ایک وار ایسا ہوا کہ زمین پر آ گئے، دوسرا وار محمد پر ہوا، دونوں شہزادے زمین پر گرے۔ دونوں شہزادوں نے باجماعت ایک آواز دی مامو جان ادرکنی، اے مامو جان مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں جب شہزادوں کی آواز ٹکرائی تو آواز دی عباس دوڑو۔ ایک طرف جناب عباس دوڑے، ایک طرف مولا حسین دوڑے، دونوں بھائیوں کی تلواریں ننگی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ مقتل میں پہنچے، حسین نے کیا دردناک منظر دیکھا کہ زینب کے پسر حیدر کرار کے نواسے جعفر طیار کے پوتے سر کٹا چکے تھے۔ ایک کا عائشہ زمین پر پڑا تھا، کچھ دوری پر دوسرے کی میت پڑی ہوئی تھی۔ امام حسین نے رو کے فرمایا اے بھیا عباس لاش کو اٹھایا جائے۔ بڑے بھانجے کی لاش کو بڑے ماموں حسین نے اٹھایا، چھوٹے کی میت کو چھوٹے ماموں جناب عباس نے اٹھایا۔ آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے عباس، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے عباس درے خیمہ پر آئے۔ حسین نے آواز دی السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، اے امیر المومنین کی بیٹی زینب، تجھ پر حسین کا سلام ہو۔ تمہارے لال آ گئے، تمہارے پسر آ گئے، تمہارے چاند آ گئے۔ زینب درے قیام پر آئی، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا۔ زینب نے کیا دیکھا؟ بڑے بیٹے کی لاش حسین کے ہاتھوں پر تھی، چھوٹے بیٹے کی
راضی نہیں. زینب نے رو کے کہا اے بھیا اپنے بچوں کا ماتم نہ کروں گی, ہم تو فاطمہ کے لال. اللہ